نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ابن عباس، حضرت عباس کی طرف سے رضی اللہ عنہما، اور عنہما یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے یا واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تسنیہ ہے۔ گویا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ جو راوی ہے اس حدیث کے صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر نام تو ایک ہی ہے نا، ابن عباس نے فرمایا، تو ابن عباس پھر یہاں پر تسنیہ کیوں آیا؟ کہ حضرت ابن عباس جو تھے ان کے والد بھی صحابی تھے، تو ہم نے ان دونوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابن کی وجہ سے کہ باپ اور بیٹے دونوں کے لیے ہم نے دعا کی، رضی اللہ عنہما، کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس نے یہ حدیث کہاں سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ فی ما، اس میں سے جو یروی صلی اللہ علیہ وسلم، یروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، یروی انہوں نے روایت کی، اور انہوں نے روایت کی سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ربہ، اپنے رب سے، عز و جل۔ تو یہاں پر میں ترجمہ پڑھتی ہوں ابن عباس سے رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سے جو کہ آپ نے اپنے رب عز و جل کی طرف سے روایت کی۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا کسی کو کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں؟ تو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا ہی قول ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا تو جبریل کے ذریعے بتایا ہوتا ہے یا کسی بھی اور وحی کے ذریعے سے، جو کہ ہم نے پہلے وحی کے طریقے پڑھے نا کہ وحی کس کس طریقے سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ ایک وحی ایسی ہوتی ہے حدیث قدسی میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے، کہ تو اس کو اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، مگر ہم کو پتا ہوتا ہے کہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے، لیکن جو بات خاص طور سے، اس کا مطلب ہے ایک بات ہے جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بات کہی اس کو آگے بڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا بات کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کتبہ کا معنی آپ سب کو آتا ہوگا، لکھ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، الحسنات، حسنات کا مطلب بھی آتا ہوگا، الحسنات کیا مطلب ہے؟ نیکیاں، ٹھیک ہے؟ اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ حسنتن واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا نیکیوں کو، والسیئات، اور سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، یہ دونوں جمع ہے، اور اس کی واحد ہوگی سیئتن اور حسنتن۔ اب یہ اتنے تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حدیث قدسی ہے یہ اتنے تک ہے۔ کیا ہے؟ کیا بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لکھ لیا ہے بندوں کے نیک اعمال کو اور برائیوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جو ہم لوگ زندہ ہیں، جو ہمارے اعمال چل رہے ہیں، تو ابھی لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعمال یا ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ معنی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اصل کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس سب کے سب، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، چاہے برا ہو، بڑا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد عمل ہو، سب کو کیا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اب پھر
پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح خود ہی فرمائی کہ اس کا کیا مطلب ہوا. ٹھیک ہے, اس اتنے جملے کا کیا مطلب ہوا. تو ثم پھر بینا بیان کیا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ذالکا اس بات کی, یعنی یہ جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. فمن ہما کہ جو کوئی ہما کہتے ہیں انسان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے, جو خیالات ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فمن ہما جس نے ارادہ کیا, جس کے دل میں برا خیال آیا, بے حسنتن نیکی کا, یعنی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ انسان کے دل میں اٹھا یا خیال آیا. ٹھیک ہے, فلم پھر نہیں, یا عملہا اس پر عمل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نیکی کا انسان کے دل میں کوئی ارادہ آیا مگر کسی وجہ سے وہ اس کام کو پورا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, مگر نیک کا جو ارادہ تھا وہ خالص نیت سے تھا, انسان کے دل کی خواہش تھی کہ میں یہ نیک کام کروں, مگر اس کو نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے ارادوں کو جس کو ہمارا نیک ارادہ ہوتا ہے مگر کسی وجہ سے ہم پورا نہیں کر سکتے, اس نیک کام کو ہم نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایک نیک ارادے سے کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایک پوری نیکی لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی. ٹھیک ہے, اب ابھی تو ہم نے نیک کام کیا نہیں ہے, ہم نہیں کر سکے نیک کام, مگر ہمارا صرف ارادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ارادے کی وجہ سے ہماری ایک نیکی لکھ لیتے ہیں. اب ہمارا اجر اس کام پر پکا ہو گیا کہ ہمیں ہمارے اس نیک ارادے پر ہمیں اجر ملے گا نیکی کا. وَإِنْ هَمَّ پھر اگر کسی نے ارادہ کیا بِہَا اس نیکی کا, فَعَمَلَهَا پھر اس پر عمل بھی کر لیا. ٹھیک ہے, اب کوئی ایسا شخص ہے جس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا اور پھر اس نیکی کے ارادے پر عمل کر کے اس کام کو پورا بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کتبہ اس کو لکھا اللہ نے, کتب اللہ نے اس کو لکھا عندہ اپنے پاس. اور یہ دیکھیں یہ عندہ ہے نا, اس کو ضرورت نہیں تھی یہاں پر ڈالنے کی. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر ایسے ہوتا ہے کتب اللہ 10 حسنات تو یہ بھی جملہ صحیح بنتا ہے کہ اللہ نے اس کی 10 کہتے ہیں 10 حسنات نیکیاں, تو اللہ نے اس کی 10 نیکیاں لکھ لی. لیکن عندہ کیوں آیا ہے یہاں پر, ایک اس کی اہمیت جتانے کے لیے خاص اپنے پاس, اللہ نے خاص اپنے پاس, یعنی کہ اللہ نے اس نیکی کو اتنا پسند کیا, ہمارے کام کی اتنی اہمیت دی ہمارے اس نیک عمل کو کہ اپنے پاس لکھ لیا. ٹھیک ہے, یہ جیسے ایک اپنائیت کا سا ہے اس نیکی, ہمارے اس نیک عمل کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس, یہ جتانے کے لیے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ورنہ اگر اتنا بھی ہوتا کہ جیسے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دے, آپ کہیں کہ میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہتی ہوں میں نے آپ کے تحفے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے, تو سامنے والے کو خوشی ہوگی کہ میں نے اس کو بہت قدر سے رکھا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے رکھا ہے اس کو سنبھال کے, تو وہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں جتا رہے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو کیا خوش ہو کے اپنے پاس اس کو لکھا, مگر کیسے کہ اس کے اجر کتنے لکھے 10 حسنات منیمم ہے یہ. ٹھیک ہے, کہ 10 کہتے ہیں 10 نیکیوں کا اجر لکھ لیا اللہ نے. الا طرف 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ, تو اس کا معنی کیا ہوا کہ 10 سے لے کر کتنی 700 ضعف 700 گنا تک. ضعفین کہتے ہیں گناہ. ٹھیک ہے, 700 گنا, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا 1 گنا 2 گنا 3 گنا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے ضعفین, یعنی اس ایک نیکی کا اجر اللہ نے کیا کرا کہ 10 گنا لکھا منیمم, یا پھر اس سے بڑھاتے کتنا لکھا
700 गुना तक, या इला दाफि कसीरतिन, या उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो जब हम एक नेक अमल करते हैं, मियत मीन 100 और सबई मीन 7, तो 700 से लेकर इससे भी कहीं ज्यादा गुना तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उस नेक अमल को खास अपने पास लिख कर रख लेते हैं हमारे लिए, उस अजर को। सुभान अल्लाह। देखें, यानी कि जितना, और इसके ये 10 गुना से इतने गुना ज्यादा कैसे होता है? फिर इसमें क्या होता है कि हमारी नेकी की अहमियत कितनी है, यानी कितने खास काम हमने किया है, हमारी नियत कितनी खास है, हमने हमने कितने जज्बे के साथ किया है, और कितने सही मुनासिब जगह पर किया है। ठीक है, ये भी जरूरी है कि हमने आपने देखा कि कहीं इसकी जरूरत बहुत सख्त है, एक काम की और आपने उस काम को कर दिया, हालांकि वो काम हो सकता है आपके लिए वो ऐसा मौका था, एक ऐसी जगह थी जहां पर आपका बहुत दिल ना भी करता हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, यहाँ पर मुझे ये काम जरूरी है, और आपने उसको खालिस अल्लाह के लिए, कि अल्लाह ताला को यही पसंद है तो मैं ये करूं, तो फिर अल्लाह ताला, अब जो कि हमारी नियतों को जानता है, तो हमारी नियत के लिहाज से और उस नेकी के मर्तबे और मुकाम के लिहाज से अल्लाह ताला हमारी या तो मिनिमम 10 नेकियां लिखता है हमारे लिए, या फिर उसको बढ़ाते 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 700 या 700 से भी ज्यादा गुना इसका अजर लिख लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसी नेकियां करने का तौफीक दे कि अल्लाह ताला हम उस ज्यादा से ज्यादा अजर हासिल कर सके, आमीन। फिर देखें, ये अल्लाह की कितने फजल है इंसान पर। फिर अब देखें, व इन हम्मा, फिर अगर किसी ने इरादा किया, ठीक है, हम्मा इसका इरादा किया, बेसय्यतिन, किसी के दिल में बुराई का ख्याल आया, फलम या अमलहा, मगर वो नहीं करता। अब देखिए, किसी के दिल में कोई गुनाह का काम आया कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसको अल्लाह का खौफ दिल में आया कि नहीं, अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है, और उसने अपने अपने नफ्स के साथ जद्दोजहद की और उस काम से खुद को बाज रख लिया। ठीक है, अल्लाह ताला क्या करता है, कतबहा, अल्लाह उसको लिख लेता है, इंदहू, अपने पास, हसनतन, कामिलतन, एक मुकम्मल नेकी के तौर पर लिख लेता है। देखिए, सुभान अल्लाह। यानी इंसान के दिल में बुराई का ख्याल आया, लेकिन उसने अपने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया और उस बुराई से खुद को बाज रखा, तो अल्लाह ताला ने कितनी कदर की उस शख्स की कि उसको एक नेकी का अजर अपने पास लिख लिया। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि चलो गुनाह से बचा लिया आपको, बल्कि एक नेकी का अमल, यानी कि एक नेकी आपके लिए लिख दी। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे दिलों में कितने बार गलत काम का ख्याल आता है, और अगर अल्लाह ताला हमें इतना मजबूत ईमान दे दे कि हम हमारे बुरे ख्यालात से झगड़ कर उससे हम दूर कर दे, तो वो सारी हमारे लिए नेकियां बन जाती है। वही हम्मा, फिर अगर इरादा किया किसी ने बिहा, किसी गुनाह का, फ़अमलिहा, और फिर उस पर अमल भी कर लिया। ठीक है, किसी ने बुराई का ख्याल आया किसी के दिल में, उसने अमल भी कर लिया, तो अल्लाह ताला क्या करता है, कतबल्लाहु, अल्लाह ताला लिख लेता है, सय्यतन, बुराई को, वाहिदतन, एक दफा। यानी जो बुराई इंसान के दिल में आई और उसने अमल भी कर लिया, तो गुनाह कितने कितने दफा होगा उसको, एक बुराई का गुनाह। ठीक है, नेकी के मामले में क्या था, मिनिमम 10 गुना अजर था, और बुराई के मामले में मैक्सिमम एक गुना, मैक्सिमम। ओके। सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से रिवायत करते हैं, फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख दी हैं। फिर इसकी वजाहत यूँ फरमाई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई इस हदीस कुदसी की, कि जो शख्स नेकी का इरादा करे, अभी इसने अमल ना किया हो, अल्लाह ताला इसे अपने यहाँ मुकम्मल नेकी दर्ज फरमा लेता है। और अगर नेकी का इरादा करके इस पर अमल भी कर ले, तो अल्लाह ताला इस एक नेकी को अपने यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा लिख लेता है।
اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ دیکھیے مکمل نیکی جو لکھا ہے نا، وہ عربی میں تھا کاملتن، حسنتن کاملتن، ٹھیک ہے یہ۔ اب یہ کاملتن کیوں آیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک طرح سے اس بات کی اہمیت بتا رہا ہے کہ یعنی مکمل انسان سوچتا ہے نا، ارے میں نے گناہ کا ارادہ کیا نہیں کیا، تو اس کا یعنی کہ جو اجر و ثواب لکھا گیا یہ ایک پوری نیکی کی طرح لکھا گیا، تو اس کو زور دے کے اس بات کو بتایا گیا ہے۔ اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اچھا، اب اسے تھوڑا سا اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کو۔ تو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے، کوئی بات فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرمائے ہم سے تو وہ ساری کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ حدیث ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں کہیں بھی ہم حدیث قدسی کا لفظ سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث قدسی کے نام پر بھی کوئی ضعیف حدیث ہو سکتی ہے، کیونکہ بتانے والے کی جو چین ہوتی ہے اس پر ہم ریلائی کرتے ہیں کہ جو سند ہے وہ سالڈ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر سند میں کوئی صحیح یعنی کوئی ضعیف راوی ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کو ہر حدیث قدسی کو بھی ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کی تحقیق کے بعد ہی اس کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح حدیث قدسی کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نگران فرشتے لکھتے ہیں یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے بہت پہلے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے بارے میں سب کچھ لکھا ہو گیا ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ نیک ہوگا بد ہوگا کیا کرے گا، تو یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز جانتے ہیں۔ اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیے یہ اس حدیث کے معنی کے مطابق بہت سے قرآن کی آیات بھی ہیں جو ہمیں یہی بات بتاتی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی اور احادیث بھی بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو برائی کا ارادہ کر کے شعوری طور پر چھوڑنا، یعنی کہ جب انسان، یہ نہیں کہ انسان نے برائی کا ارادہ کیا مگر وہ چوری کے لیے نکلا، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ نہیں کر سکا، تب کوئی اسے اجر نہیں ملنا۔ اجر کب ملتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آئے اور وہ کہے کہ نہیں یہ برائی ہے، مجھ سے اللہ ناراض ہوگا تو وہ نہ کرے، تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں قرآن میں اس ترجمے کے اس سیم معنی میں سورہ نام کی آیت نمبر 6 ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی کا مرتکب ہوگا اسے ایک کی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر دوسری جگہ سورہ یونس میں ہے آیت 10 میں، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، کہ جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا۔ دوسری جگہ ہے سورہ القصص آیت نمبر 28 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، کہ جو شخص نیکی کر کے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا۔ یہاں بھی دیکھیں بہتر اجر ملے گا نیکی جتنی کی ہوگی اس سے، اور جو برائی کا مرتکب ہوا تو برے کام کرنے والے کو صرف اس کے اعمال ہی کیا بدلہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة كان ازلفها ومحيت عنه كل سيئة كان ازلفها ثم كان بعد ذلك القصاص۔
الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عز وجل عنها۔ سنن نسائی کی حدیث ہے یہ کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہے، یعنی کہ جب کافر تھا اور اس وقت بھی نیکی کی تھی تو وہ نیکیاں مٹ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کافر بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں رہتی ہے۔ جبکہ دیکھیں اگر ایک انسان کافر ہے، اس نے بہت سی نیک کام کیے مگر وہ مر گیا کفر کی حالت میں، تو اس کو اس کی نیکیوں کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک کافر جو اسلام میں آتا ہے وہ بہت ساری نیکیاں لے کر آتا ہے، اگر اس نے کی ہے نیکیاں تو، اور اس کے گناہ کا جو پیج ہوتا ہے بالکل صاف ہوتا ہے، کچھ گناہ اس کی حساب میں نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد ہر نیکی کی جزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے، اور اس میں 700 گنا تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ ایک برائی بھی نہ لکھے، یعنی برائی کی تو تھی اس نے مگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی برائیوں کو بالکل مٹا دے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ابھی اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ ان تمام آیات و احادیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ازحد مہربان ہے۔ انسان اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے ترک کر دے تو بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو برائی نہ لکھو، یہاں تک کہ وہ اس کا ارتکاب کر لے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو۔ جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے اور اسے عملی طور پر بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پوچھتے ہیں یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، یعنی کہ کسی انسان کو پتہ ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، یعنی اس کو اس گناہ کا پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اور پھر بھی وہ اس کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دیکھتے رہو اور اگر نظر رکھو، یہ برائی اگر وہ کر لے تو یہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا، اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا۔ گویا اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے نا، پکا ارادہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی نہ اس نے بات کی اس کے بارے میں نہ کوئی عمل کیا، وہ ارادہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خیال آیا، پھر اس نے اس کے بارے میں سوچا، پھر اس نے طریقہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں یہ عمل کیسے کروں، وہ پلاننگ کر رہا ہے، یہ سارا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اب اس عمل پر، اس ارادے پر پکا کر لیا اس نے ارادہ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا، کیونکہ وہ میرے خوف کے بنا پر اسے ترک کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی اسلامی زندگی میں کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، اور ہر گناہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا او یعملوا به۔ صحیح مسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ ان پر عمل کے لیے کلام یا عملی اقدام نہ کرے۔ دیکھیں یہ حدیث بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کیا بات اہم پتہ چلتی ہے کہ انسان کے دل میں خیال آیا مگر اس نے کسی سے بھی نہیں کہا، برے عمل کا خیال آیا تو کسی سے بھی نہیں کہا اور عمل بھی نہیں کیا، یعنی 2 شرائطیں۔ گویا کہ انسان اگر برائی کا ارادہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے پھر چاہے وہ نہ بھی کر سکے
تب اس کو نیکی نہیں ملے گی، اس کو برائی کا، اس ارادے کا برا گناہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بات نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور پھر وہ عمل بھی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو اس اس ارادے کے کرنے اور پھر چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نیکی کا اجر ملتا ہے۔ تو قرآن میں بھی یہی بات ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورہ حجر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو محض نیکی کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یعنی کہ انسان کے پچھلے گناہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی اس نے معافی بھی نہیں مانگی ہے، ابھی گناہ کیا اس نے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے، کوئی نیکی نماز پڑھتا ہے، کوئی اور نیکی کر لیتا ہے، تو اس کے وہ جو پچھلے کیے ہوئے گناہ تھے جو لکھ دیے گئے تھے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 11، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بے شعوری طور پر انسان صرف گناہ سے معافی بھی نہیں مانگتا، اسے احساس بھی نہیں ہے میں نے گناہ کے کام کیے ہیں، یا اس پر زیادہ اہمیت بھی نہیں دی اس نے، لیکن جب اس نے کوئی نیکی کی تو اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ وضو کرتے وقت ہر وضو دھونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھوں سے گناہ انگلیوں کے اور ناخنوں کے نیچے تک کے نکل جائیں گے اور جب تم کلی کرو ناک میں پانی ڈالو، چہرہ اور کونیوں تک بازوؤں کو دھو، سر کا مسا اور ٹخنوں تک پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو، سبحان اللہ۔ اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ اور وضو کی فضیلت اور یہ حدیث سن کر ابو امامہ نے عمر بن افسا سے کہا ذرا سوچ کر دھیان سے بتائیں کہ کیا اس قدر ثواب محض اس ایک محفل میں حاصل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو حیرت ہوئی کہ کس طرح سے ہمارے سارے گناہ سے وضو کر کے نماز کا ایک سجدہ کرنے سے سارے گناہوں سے میں پاک ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی حد لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، یا کوئی وعید سنائی گئی ہوتی ہے۔ تو بہت سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو، اور جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو کہ ہم اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، تو بڑے گناہ نہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ صرف اخلاص کے ساتھ معافی مانگنے سے دھل جاتے ہیں یا معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نزدیک تو ہمارے بہت سے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہوں، مگر اللہ کے نزدیک ہمارے جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ چھوٹا رکھا ہے، ہمارے وہ گناہ وضو کر کے نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں انسان کی نماز کا بھی کسی کی نماز بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص اور دھیان اتنا زیادہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اور کوئی صرف فرض ادا کر لیتا ہے تو اس میں بھی فرق ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی نمازوں سے معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے نماز پڑھنے سے معاف فرما دے، لیکن عام طور پر علماء یہی سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ وضو کر کے نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں۔ اب عمر بن عبسہ کو چونکہ اس صحابی نے اس تابعی نے کہا کہ آپ اتنی بڑا جو ثواب بتا رہے تو ذرا غور سے سوچیں، تو ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں بہت سی احادیث جو صحیح نہیں ہوتی، ضعیف احادیث ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے جو ثواب بتائے جاتے ہیں کسی چھوٹے سے عمل کے، تو اس میں سے بہت سی ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے بعض ہمیں جو چھوٹے اعمال ہوتے ہیں وہ
وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی احادیث ہوتی ہیں جو کہ ضعیف احادیث ہوتی ہے، اس میں ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی، چونکہ فضائل اعمال کے نام سے بہت سی کتابیں بنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مختلف مصنف بھی ہوتے ہیں، تو بہت سی کتابوں میں بڑے بڑے اجر و ثواب لکھے ہوئے رہتے ہیں، تو ان کی تحقیق ضروری ہے۔ تو جب اس صحابی نے کیا فرمایا، عمر بن افسا نے، کہ اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ کی قسم میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا، قسم کھا کے یقین دلایا کہ یہ سچی بات ہے۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ اللہ کی رحمت اور وسعت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر شفیق ہے بندوں پر۔ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے اتنا زیادہ ہمارے ذہن پہ یہ بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحمت ہے اللہ کی، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان پھر بھی جہنم میں جائے گا، ایک مسلمان پھر بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا، کیونکہ ایک نیکی پر 10 منیمم اجر اور اس سے بھی کہیں زیادہ، اور ایک گناہ کے ارادے کو چھوڑنے پر اجر و ثواب، اور ایک گناہ کو کر لینے پر صرف ایک گناہ لکھا جانے والا انسان، اگر اس کی گناہ آخرت میں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے تو وہ کس قدر بدقسمت انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو بہت زیادہ کرنے کی توفیق دے۔